بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ کوشش کریں کہ آج کوئی 8-10 آیات انشاءاللہ کور کر لیں۔ آج کے لیسن کے اندر ہم جو آیات کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پورے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ آئیے پہلے آیات کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ واقعے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو جاؤ لائے ہیں بِإِفْكِ بہتان عصبۃ ایک گروہ ہیں منکم تم میں سے لا تحسبوہ نہ تم سمجھو اسے شر لکم برا اپنے لیے بلکہ ہوا وہ خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے لکلی واسطے ہر امرئم شخص کے ہے منہم ان میں سے ما جو اکتسبہ اس نے کمایا من الاثم گناہ سے والذی اور وہ جس نے تولا اٹھایا کبرہ بڑا بوجھ اس کا منہم ان میں سے لہو اس کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ صحیح البخاری کی حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، ایک لمبا واقعہ انشاءاللہ اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کر کے بتا دوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود بیان کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ پہلے اس طریقے سے ہوتا تھا کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پہ جایا کرتے تھے نا، تو غزوے پہ جانے سے پہلے ایک قرعہ ڈالا کرتے تھے، ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ پرچیاں ڈالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان میں ساری بیویوں کے نام لکھ دیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بیوی کا نام نکلتا تھا، جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ بٹھا کے لے جاتے تھے اپنے ساتھ غزوے کے اندر، یعنی کہ غزوے کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک بیوی لازماً ہوا کرتی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غزوہ بنو مستلق کے لیے نکلنے لگے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈالا اور اس کے اندر جب نام نکالا نا تو نام نکلا میرا، یعنی سیدہ عائشہ کا۔ تو کہتی کہ میں تیار ہوگی اور تیار ہو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دی۔ تو کہنے لگی کہ اس دور کے اندر اس طریقے سے ہوتا تھا کہ ہم لوگ یعنی امہات المؤمنین میں سے کوئی بھی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جب غزوے کے اندر شامل ہوتی تو وہ ایک ہود کے اندر سوار ہوتی، جو کہ اونٹ یا اس طریقے کے کسی جانور کے اوپر بڑا سارا وہ رکھا جاتا تھا، کجاوا سے رکھا جاتا تھا، اس کے اندر خواتین بیٹھا کرتی تھی۔ وہ کہتی میں ان کے اندر سوار ہوا کرتی تھی، تو ہمارے لیے کجاوت ہود سا تیار کیا گیا، میں اس میں سوار ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے نکل گئے۔ جنگ سے جب فارغ ہوئے وہاں سے واپسی پلٹے تو ایک رات ہم نے ایک جگہ پر قیام کیا، اور قیام کے دوران ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، ابھی جو ان سے ہے یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ کہتی کہ جیسی میں نے اعلان سنا تو میں حوض سے نیچے اتری، اور اتر کے میں دور قافلے سے دور نکل گئی اور جا کے میں قضائے حاجت کر کے آئی، یعنی کہ واش روم کر کے آئی۔ اور پھر جیسی واپسی پلٹی تو میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ چلو چلو قافلے والوں اٹھو اور نکلو۔ تو قافلہ اٹھ رہا ہے اور نکلنا شروع کر رہا ہے آہستہ آہستہ، تو مجھے یاد آیا کہ میرا ایک ہار جو ان سے ہے، جو موتیوں کا ہار تھا میرے گلے کے اندر، وہ ہار ٹوٹ کے کہیں نیچے گر گیا۔ کہنے لگی کہ میں اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی، اور میں ڈھونڈتی رہی، کہتی ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے اتنا وقت لگ گیا کہ وہ سارا قافلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے آیا تھا، وہ سارا کے سارا قافلہ اٹھا اور وہ چل دیا۔ کہتی جب میں ہار ڈھونڈ کے واپسی پہنچی وہاں پر جہاں پر قافلہ موجود تھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ کہنے لگی کہ میں نے اب سوچا میں کیا کروں، تو میں نے کیا کیا کہ ایک جگہ پر جا کر میں بیٹھ گئی، کہ اسی انتظار میں کہ شاید کوئی پیچھے سے آنے والا کوئی شخص ان سے نا وہ آئے گا اور ساتھ مجھے لے جائے گا۔ وہ کہنے لگی کہ اس دور میں ہوتا ایسا تھا کہ جیسے ہی جنگوں کے لیے لوگ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جایا کرتے تھے ساتھ، تو قافلے کے بیک سائڈ پہ ایک ایسا بندہ ہوتا تھا جو کہ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتا ہے تھوڑے فاصلے پر۔ وہ اس لیے آیا کرتا تھا کہ قافلے نے اگر کہیں پر پڑاؤ ڈالا ہے اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا ہے، تو وہاں پر گری ہوئی کوئی چیز، کوئی قافلے کی رہ جانے والی چیز جو پیچھے پڑی ہوگی، وہ بندہ اس کو اٹھائے گا اور وہ بندہ چلا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ میں وہیں پر میں سو گئی، اور سوتے سوتے اس طریقے سے ہوا کہ اچانک سے مجھے ایک صحابی نے دیکھا جو کہ پیچھے سے آیا کرتے تھے، صفوان بن معطل،
وہ کہتے ہیں کہ اس صحابی کی ذمہ داری تھی کہ وہ پیچھے پیچھے سے آیا کرتے تھے اور آگے سامان اٹھایا کرتے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے. کہنے لگی اس سے پہلے یعنی پردے کے احکامات سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا، میرا چہرہ دیکھا ہوا تھا. کہتی میں سوئی ہوئی تھی تو اچانک ان کی نظر میرے پہ پڑی اور انہوں نے فوراً سے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتی جیسے ہی میں نے آواز سنی میری آنکھ کھلی، میں اٹھی تو میں نے فوراً اپنے چہرے کو کور کر لی. کہنے لگی کہ اللہ کی قسم اس میدان کے اندر میں نے صفوان بن معطل کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں سنے، اور نہ میں نے کہے نہ انہوں نے کہے، کوئی بات نہیں ہوئی دوسری ہماری. اور کہنے لگی کہ انہوں نے اونٹ کو زمین پہ بٹھایا اور اس کے سر اور اگلے دونوں پاؤں اس کو جو ان سے اپنی ٹانگوں کے درمیان میں لیا اور میں اونٹ کے اوپر چڑھ گئی. کہتی جیسے میں اونٹ کے اوپر بیٹھی تو صفوان بن معطل نے اونٹ کی مہار پکڑی اور وہ چلنا شروع ہو گئے. کہتی چلتے گئے اگلا دن دوپہر کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارا قافلہ موجود ہے. ہم جا کے قافلے والوں کے ساتھ اس وقت جا کے ملے جب دوپہر کا وقت تھا. علل اعلان سارے دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہیں اور صفوان بن معطل نے اونٹ کی لگام پکڑی یا مہار پکڑی اور وہ چلتے آ رہے. کہتی کہ یہ وہ واقعہ تھا، یہ وہ سین تھا جس کے اندر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا. کہتی کہ اس طریقے سے ہوا کہ میں وہاں سے واپسی پلٹی قافلے کے ساتھ جا کے ملی اور جب مدینہ پہنچے تو میں بیمار ہو گئی. کہتی میں مہینہ بیمار پڑی رہی گھر کے اندر ہی، تو مجھے کسی قسم کی خبر کا پتہ ہی نہیں. اور مدینے والوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک صفوان بن معطل اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپس میں بدکاری کیا، زنا کیا. کہتی یہ بدفعلی کی کہانی ایک مشہور ہوگی، تہمت مشہور ہوگی پورے مدینے کے اندر. کہتی مجھے خبر ہی نہیں، میں گھر کے اندر بیمار پڑی ہوں. تو بیمار پڑی نہیں، کہتی بس مجھے اس طریقے سے فیل ہوتا تھا. کہتی مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ اس طریقے خبریں مشہور ہو رہی ہیں، تہمت مشہور ہو رہی، بس مجھے فیل ہوتا تھا اس طریقے سے کہ جب میں بیمار ہوتی تھی پہلے بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جس طریقے سے میرے سے ملا کرتے تھے، جس طریقے سے میرے پہ شفقت کیا کرتے تھے، مہربانی کیا کرتے تھے، اس طریقے سے میرے سے مل نہیں رہے ابھی تک. کہتی میں اس وجہ سے بڑا میں سوچا کرتی تھی آخر کیا وجہ ہے. کہتی خیر مجھے اتنا فیل نہیں ہوا. تو میں بیماری سے جب ٹھیک ہوئی تو کہنے لگی کہ میں ایک صحابی جون سے ہیں وہ ان کی ماں جون سی عاتقہ، ان کے ساتھ میں رات کے وقت نکل کے قضائے حاجت کے لیے جایا کرتی تھی. تو قضائے حاجت کے لیے جایا کرتی تھی، وہاں سے واپسی آتے ہوئے کہنے لگی کہ جب وہاں پہ گئے تو وہ مدینہ کے قریب ہی پہاڑوں کے درمیان میں کر کے ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پر ہم قضائے حاجت کیا کرتے تھے. یعنی اس دور کا واقعہ جب مدینے والے اپنے گھروں کے ساتھ واش روم نہیں بنایا کرتے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پر قضائے حاجت کرنے واش روم کرنے سے اسمیل آتی تھی مدینے والوں کو، اس وجہ سے وہ واش روم وہاں پہ بناتے ہی نہیں تھے. وہ دور جاتے تھے ساتھ پہ، یعنی آبادی سے نکل کے تو پہاڑی علاقے کی سائڈ پہ جا کے وہاں پر کیا کرتے تھے. کہتی وہاں سے جب واپسی نکلے نا، قضائے حاجت کر کے واپسی نکلے تو وہ صحابی کی ماں مستہ بن اثاثہ کی ماں جو ان سی ہے عاتقہ، وہ چلتے چلتے ان کی چادر کے اوپر پاؤں آیا اور وہ پھسل کی گرنے لگی. جیسے گرنے لگی تو کہنے لگی کہ مستہ ہلاک ہو، یعنی اپنے بیٹے کو بدعا دی کہ تو ہلاک ہو. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی کہ تم نے بہت بری بات کی ہے، تم اس صحابی کو برا کہہ رہی ہو، اس شخص کو برا کہہ رہی ہو جو بدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تم بدری صحابی کو برا کہہ رہی ہو. تو مستہ بن اثاثہ کی ماں عاتقہ کہنے لگی کہ اے بھولی لڑکی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس نے کیا بات کی ہے مستہ نے؟ کہنے لگی کہ مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے. پھر وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ مجھے مستہ بن اثاثہ کی ماں نے عاتقہ نے ساری کہانی سنائی کہ مکہ مدینے والوں کے اندر کیا مشہور ہو رہا ہے، کون سی تہمت جو سی ہے وہ مشہور ہو رہی ہے. کہتی ہے ساری خبریں جب مجھے پتہ لگی، میں گھر آئی تو میں اس ٹینشن کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ اور بیمار ہوگی. کہتی صبح کا وقت ہوا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کے پوچھا کیا حال ہے. میں نے کہا ٹھیک ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف جا سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ میں اٹھی اور میں اپنے ماں باپ کی طرف چلی گئی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی اور جا کے میں نے اپنی اماں سے پوچھا ماں یہ میرے بارے کے اندر کیا باتیں مشہور ہو رہی ہیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اماں جان نے مجھے کہا کہ بیٹی تم غم نہ کرو، کسی قسم کا رنج نہ کرو. اسی طریقے سے ہوتا ہے جب انسان کسی بندے سے شادی کرتا ہے اور وہ بیوی جو سی ہے اس کی خوبصورت ہوتی ہے، اس کی سوکھنے بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ کسی صحابی نے اس طرح غور نہیں کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مطلب اتنی آسانی سے یہ باتوں کو پھیلا دیا پورے مدینہ کے اندر. کہتی اتنی بات ہوئی تو وہاں سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بجائے سے اپنے باپ کے گھر، اپنے ماں باپ کے گھر، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو ان سے بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، کہ میں سیدہ عائشہ کو اپنے ساتھ رکھوں یا میں فراغت کر دوں، یا میں فارغ کر دوں، یا طلاق دے دوں. تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کی قسم ان میں کوئی خیر کے علاوہ کوئی چیز دیکھی نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، پاک دامن ہے، ان کے اندر کوئی کسی قسم کی برائی نہیں، نہ میں نے کوئی بدفعلی دیکھی ہے. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر اللہ کے رسول نے سیدنا علی سے پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی عورتوں کو آپ کے لیے رکھا ہے، آپ بریرہ سے پوچھ کے دیکھیں، سیدہ بریرہ سے. کہتے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ کیا تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی اس طرح کی برائی دیکھتی ہو جو تم محسوس کرو کہ یہ ان کے اندر برائی آئی ہے، یا یہ ان کے اندر جو ہے نا وہ چینجنگ آئی ہے، یا یہ اس طریقے سے برائی ان کے اندر موجود ہے جب سے وہ واقعہ اور تہمت ساری لگی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سیدہ بریرہ سے پوچھا، سیدہ عائشہ کہتی کہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے ان کے اندر خیر کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. وہ تو بھولی بالی سی نو عمر لڑکی ہے، سیدہ عائشہ کے بارے میں کہا، تو ان کے اندر کوئی خیر کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اس طریقے سے بات ہوئی تو کہنے لگی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپسی گھر آئی اور آ کے جو سے میں بیٹھ گئی. کہتی رات کا وقت ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میری ماں جو سی ہیں دونوں میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، اور ایک عورت آئی، عورت نے آ کے اجازت مانگی اندر آنا چاہا تو میں نے اجازت دے دی. تو آ کے بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھے رو رہے تھے تو وہ بھی عورت بیٹھی اور بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی اسی غم کے اندر ہی. کہتے اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے بیٹھے اور پوچھا کہ عائشہ کیا حال ہے؟ تو میں کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پورا پڑھا، خطبہ مسنونہ، اور خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ عائشہ اگر تم جو ہے نا بری و ذمہ ہو اس گناہ سے، اس تہمت، یہ تہمت جو تمہارے پہ لگی، تم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، تو یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بری و ذمہ ہونے کی برات کا اعلان ضرور کرے گا انشاءاللہ. اور اگر تمہارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، کیونکہ انسان اگر غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی کہ میرے آنسو جو سے نا وہ رک نہیں رہے تھے، میں رات کی رو رہی تھی، مجھے 2 راتیں ایک دن پورا گزر گیا تھا کہ میں مسلسل روتی جا رہی تھی، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے. اتنی بڑی تہمت میرے اوپر لگ گئی، اتنے بڑے گناہ کا الزام میرے اوپر لگ گیا، کیا قصور تھا میرا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو میرے آنسو تھم گئے، بالکل بھی آنسو نہیں تھے میرے آنکھوں کے اندر. اور میں نے اپنے ابا جان سے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ابا جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے ان کا جواب دے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ بیٹی میں کیا جواب دوں اس کا، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا. پھر سیدہ عائشہ کہتی میں نے اپنی ماں سے کہا اماں آپ جواب دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا، میری برات کے اظہار کریں کہ میں واقعی بری و ذمہ ہوں، میرے اندر کوئی اس طرح کا عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے میں نے کیا. تو ان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں کیا کہوں، میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میری عمر کم تھی اور میں قرآن بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں جانتی تھی، قرآن کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی. کہتی کہ میں خود پھر ہمت کی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ جو باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں وہ آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہیں. اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، حالانکہ واقعی میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو آپ میری بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. اور اگر میں کہوں کہ یہ گناہ میں نے کیا ہے حالانکہ حقیقت میں نے نہیں کیا، تو آپ میری بات پہ یقین کر لیں گے. بس میں اتنی بات کہوں کہ آپ کا اور میرا معاملہ وہی ہے جو یعقوب علیہ السلام کا یوسف کے بھائیوں کے ساتھ تھا، کہ جیسے یعقوب علیہ السلام کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھیجی کہ یوسف کو دور کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یوسف کے بھائیوں نے جو ہے وہ بنیامین کو بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس چھوڑے، مصر جا کے چھوڑائے اور پھر آگے بہانے کرتے رہے. تو یعقوب علیہ السلام نے آگے ایک بات کہی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. سیدہ عائشہ کہتی کہ میں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی کیونکہ میں زیادہ قرآن جانتی تھی، میں نے اتنی بات کی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ صبر جمیل ہی سب سے بہترین چیز ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتی ہوں اس پہ جو تم لوگ کہتے ہو، جو تم لوگ بیان کرتے ہو. کہتی ہے میں نے بات کہی اور میں کروٹ بدل کے لیٹ گئی. کہتی ہے اگر میرے اندر کوئی عیب ہوتا تو میں رات کے اندھیرے کے اندر آتی،
رات کے اندر جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، انسان چھپ کی کوشش ہوتی ہے اس وقت داخل ہو گھر کے اندر جب سارے سو گئے ہوں، جب کوئی بھی وہاں موجود نہ ہو. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو جب کنویں کے اندر پھینکا تو رات کے اندھیرے کے اندر آئے وَيَبْكُونَ، اور وہ روتے ہوئے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور وہ قمیض لا کے دی کہ یہ قمیض خون سے بھری ہوئی ہے، بھیڑیا کھا گیا ہے ہمارے بھائی کو. اس طریقے کی کہانیاں بیان کرتے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں آئے تھے. سیدہ عائشہ کہتی ہے اگر اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہم کبھی بھی اعلان نہ آتے، ہم کبھی بھی ڈے ٹائم کے اندر نہ آتے، اور کبھی بھی مدینے والے اس طریقے سے نہ دیکھتے کہ عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہے اور صفوان بن معطل نے آگے مہار پکڑی ہوئی ہے. کبھی بھی اس طریقے سے نہ ہوتا. رات کے اندھیرے میں چھپ کے آتے، مدینے والوں کو پتہ ہی نہ لگتا کہ کب آئے ہیں. یا اس حوض کے اندر کوئی سیدہ عائشہ بیٹھی بھی ہے کہ نہیں بیٹھی، اگر وہ رات کو چھپ کے آتے تو کسی مدینے والے شخص کو نہیں پتہ لگنا تھا کہ حوض کے اندر جو ان سے ہے وہ سیدہ عائشہ تھی کہ نہیں تھی. تو اس طرح کی تہمت لگنی نہیں تھی. کہتی ہم پاک تھے اس لیے ہم کھلے عام آئے. کہتی میرے تو ذہن و گمان میں بھی نہیں تھی اس طرح کی بات. کہتی میں کروٹ لی اور میں لیٹ گئی. کہتی اتنے میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونا شروع ہو رہا ہے. کہتی مجھے تو اس بات کا کبھی کسی صورت یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بارے میں وحی نازل کریں گے، قرآن نازل کریں گے، ایسی برات نازل کریں گے جس کی تلاوت کی جاتی ہوگی. کہتی کہ مجھے تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سوئے کو خواب آئے گا تو اللہ تعالیٰ میرے بری و ذمہ ہونے کا اعلان کر دیں کہ عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا. کہتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات طاری ہو رہے ہیں. آپ سخت سردیوں کے دن تھے اور آپ کے چہرے کے اوپر سے پسینے موتیوں کے قطروں کی طرح اس طرح گرنا شروع ہو گئے. اتنی شدت تھی یہ وحی کی. سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ کیفیت تب ہوتی تھی جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی، کیونکہ وحی کے نازل ہونے کی اتنی زیادہ شدت ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرمی اور شدت اور اس طرح کے پسینے آنا شروع ہو جاتے تھے. کہتے وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، خاموش تھے اور مسکرا رہے تھے، اور کہنے لگے یا عائشہ، اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا. کہتی یہ بات میں نے سنی تو میری ماں مجھے کہنے لگی کہ اٹھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھو اور ان کو جو ان سے ہے نا وہ مبارکباد دو. تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں کسی صورت بھی جو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھ کے اس طرح کی خوشخبری کی بات یعنی مبارکباد نہیں دوں گی، نہ ہی خوش ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیوں؟ میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی جن نے میری برات کا اعلان کیا. تو یہ بات اللہ کے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اظہار کیا، اور اس طریقے سے پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر لے کے آئے. اب اس واقعے کی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر کیا. سیدہ عائشہ کہتی جب میری برات کا اعلان ہوا تو سورۃ نور کی آیت نمبر 11 نازل ہوئی کہ ان الذین جاؤک بالافک، بے شک وہ لوگ جو لائے ہیں بہتان، اسوۃ منکم، ایک گروہ میں سے، ایک گروہ ہے تم میں سے. اس میں ایک گروہ سے مراد 3 ایک صحابی تھے، مصطح بن مثاثہ، حسان بن ثابت اور ایک اور صحابی تھے. یہ لوگ مراد تھے جو کہ اس گروہ کے اندر شامل تھے، جو صحابہ میں سے تھے. اور اس پورے واقعے کا جو سب سے بڑا سرگنا تھا جس نے ساری تہمت کا الزام لگایا اور پورے مدینے کے اندر پھیلایا، وہ کہتی ہیں کہ وہ عبداللہ بن ابی تھا جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذیت دی تھی، اس نے یہ سارا بہتان لگایا تھا. اور اس کے بہکاوے کے اندر کچھ 2-3 صحابی بھی آگے جو کہ سادہ لو صحابی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تحسبوا شر لکم، نہ تم سمجھو اسے برا اپنے لیے. کس چیز کو؟ اس پورے واقعے کو. بل ہوا خیر لکم، بلکہ تمہارے لیے خیر ہے. اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس واقعے سے ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوئے تھے، ڈائریکٹ ایفیکٹ ان کے اوپر پڑا تھا. اس میں کون کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے، صفوان بن معطل ہے جو کہ اونٹ کی مہار پکڑ کے آ رہے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن پر تہمت لگی تھی، سیدہ عائشہ کے باپ ابوبکر صدیق ہے، ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ کی ماں یہ تھی. اور یہ سارے وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی اس انسیڈنٹ کے اندر سب زیادہ افیکٹڈ ہوئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے شر کا سبب نہیں، تمہارے لیے خیر کا سبب ہے. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کے بارے میں قرآن بنا کے اتار دیا. قیامت تک کے لوگ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو پڑھتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات کا اعلان سنتے رہیں گے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کا اعلان پڑھتے رہیں گے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کا سبب بنایا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے گناہوں کو صاف کیا اور منافقین کو کیٹیگرائز کر کے سائڈ میں کر دیا، کلاسیفائی کر دیا
کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے جس نے جو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو، خاندان کو اذیت دی، ان سارے منافقوں کی کیٹیگری بنا کے ایک سائڈ پہ کر دیا اور مومنوں کی کیٹیگری بنا کے ایک سامنے کر دیا، جو کہ مومن کھلے عام جو ان سے اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر جو ان سے ہے اس بات کے گواہ تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ خیر کا پہلو تھا نا، اس کے اندر اتنے بڑے واقعے کے اندر کئی خیر کے پہلو نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، واسطے ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، مکتسب من الاثم، جو اس نے کمایا گناہ سے، فرمایا کہ ہر شخص جو اس گناہ کے اندر، اس تہمت کے اندر ملوث تھا، اس کو گناہ ملے گا۔ اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اور وہ جس نے اٹھایا بڑا بوجھ اس کا، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس ٹکڑے سے مراد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس سے مراد ہے کہ سارے مدینے والے جو کہ اس تہمت کو آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں، شیئر سے شیئر آگے کرتے جا رہے ہیں بغیر تحقیق کیے، ان سارا کا سارا گناہ جو ان سے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس اکیلے کو بھی مل رہا تھا۔ یہ ہے عذاب عظیم، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی اس کو جو ان سے ہے میرے اسفل السافلین کے اندر رکھے گا، فی الدرک الاسفل من النار کے اندر رکھے گا، جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر رکھے گا انشاءاللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، ام المؤمنین کو اذیت دی، اور سارے ان قریبی صحابہ کو جو لوگ ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ان سب کو اذیت دی۔ آگے بیان فرمایا لولا، کیوں نہ، اذ جب، سمعتموہ سنا تم نے اسے، ظن گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم بارے اپنے میں، خیرن اچھا، وقالوا اور انہوں نے کہا، ہذا یہ ہے، افک مبین بہتان کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب تم نے یہ واقعہ سنا، یہ خبر مدینے والوں سے کہہ رہے ہیں، جب تم نے یہ خبر سنی، یہ واقعہ سنا، اس طریقے سے تہمت کا الزام تم نے سنا، بات ایک اڑتی اڑتی آئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک کو اس طرح کا گناہ کیا، جب یہ خبر تمہارے پاس اڑتی اڑتی آئی، تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر وقت مومن کو پوزیٹیو کے اثر کے اندر رہنا چاہیے، مومن کی تھنکنگ ہمیشہ پوزیٹیو ہونی چاہیے۔ کسی اچھے بندے کے بارے میں کوئی خبر بری سنے تو اس وقت بھی بی پوزیٹیو، وہ پوزیٹیو رہے ہمیشہ، وہ مثبت اپنا رویہ دکھائے، وہ برا رویہ نہ دکھائے، وہ فوراً سے پہلے جو ہے اس تہمت کا ساتھ نہ دینا شروع کر دے، اس بہتان کا ساتھ نہ دینا شروع کر دے، اس خبر کو پھیلانا نہیں شروع کر دے، بلکہ چھپا لے، بات ہی نہ کرے اس واقعے کے متعلق۔ ہوتے کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں کے متعلق اس طرح کی بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آج بھی لوگ بکواس کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے بارے میں، جو ہم سب کی ماں ہیں، ان کے بارے کے اندر لوگ آج بھی بکواس کرتے ہیں، وہ قرآن کے مخالفت کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے جو تذکرہ کیا کہ بڑے سے بڑا گناہ جو ان سے نا وہ لے کے اٹھے اور عذاب عظیم ان کے لیے، اس سے مراد رئیس المنافقین بھی اور وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، جو کہ آج بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ بہتان لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لولا، کیوں نہیں، جاؤ وہ لائے علیہ اس پر بھی، اربعۃ چار، شہداء گواہ، فَإِذْ پھر جب، لم نہیں، یأتوا وہ لائے بالشہداء گواہوں کو، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ ہیں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ہم الکاذبون جو جھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس طرح کو واقعہ ہو تو وہ چار گواہ نہ لے کے آئے، بندہ جو بہتان لگانے والا بندہ ہے وہ چار گواہ نہ لے کے آئے تو سمجھو کہ وہی شخص جھوٹا ہے، کہ وہ چار گواہ نہیں لا سکا، اس کا مطلب اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس بندے نے خود اپنی آنکھوں سے تو دیکھا لیکن اس کو گواہ نہیں ملے، وہ بندہ جھوٹا بھی نہیں سچا بھی ہے، لیکن شریعت فیصلہ کرے گی ظاہر کے اوپر رہتے ہوئے، جو بظاہر نظر آ رہا ہوگا، جو نظر آ رہا ہے وہی شریعت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر اس نے جو بات کی ہے کس شخص کے متعلق کہ فلاں اور فلاں شخص نے زنا کی ہے، وہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے واقعی میں دیکھا ہے، حقیقت میں دیکھا، لیکن چار گواہ نہیں پیش کر سکا، اس کی وجہ سے اس کے اوپر بہتان کا جو حد ایسی کوڑے وہ لگیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا اس کوڑے لگنے کا، کہ اس نے اس کوڑوں کو برداشت کیا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ، رحمت اس کی، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت آخرت میں، لمسکم البتہ پہنچ جاتا تمہیں، فی ما اس میں سے جو افض تم پڑ گئے تھے تم، فی جس میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا کہ اس دنیا کے اندر تم نے جو گناہ کیے، بڑے سے بڑے گناہ کیے،
اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوری تمہاری پکڑ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہے وہ یہ قوم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ بنی اسرائیلیوں کے اندر یہ ہوتا تھا وہ کوئی غلطی کرتے تھے فوراً سے پہلے عذاب نازل ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں نازل کرتے، مہلت دیتے ہیں کہ شاید ابھی توبہ کر لیں، معاف کر دیا جائے. پھر آگے بڑھتے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت کے اندر. رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کے لیے مہلت دی ہے کہ زندگی کے اندر رہتے ہوئے موت کا آخری غرغرہ آنے سے پہلے جو ان سے ہے وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اس گناہ کو معاف کر دیں گے اور اس گناہ کا حساب کتاب نہیں کریں گے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت. تصور کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے بھی کتنا رحیم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ لوگ ہیں جو کہ گناہوں پہ معافی نہیں مانگتے. یار میں کہتا ہوں زندگی میں نا ایک اصول بنا لے کہ کبھی بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے نا، جیسا بھی گناہ ہو، فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ آئے کے بات نہیں کریں گے. گناہ پہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جن نے جوش مار دیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اذ جب تلقونہ، جب تم لے رہے تھے اسے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ اور تم کہہ رہے تھے بِأَفْوَاهِكُمْ اپنے منہوں سے، ما جو لیسا نہیں تھا علیکم تمہیں بھی جس کا علم کوئی علم، وَتَحْسَبُونَهُ اور تم سمجھ رہے تھے اسے حینا معمولی، وَهُوَ حالانکہ وہ عند اللہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے عظیم بہت بڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اس گناہ کو جو ان سے ہے نا وہ لے رہے تھے، تم زبانوں سے اس بہتان کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، جھوٹی افواہ کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، تو وہ تمہیں بڑی ہلکی سی بات بڑی معمولی سی بات لگ رہی تھی نا. تو تم نے اتنی آسانی سے لوگوں کی باتوں کو سنا، عبداللہ بن ابی کی باتوں کو سنا اور آگے پھیلا دیا، افواہ کو سنا اور آگے پھیلا دیا. تم نے نتیجوں کو نہیں دیکھا، تمہیں یہ بات بڑی ہلکی لگ رہی تھی، بڑی معمولی سی بات لگ رہی تھی نا. تم نے تو اس کے نتائج کے بارے میں سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ وہ نتائج کتنی دور تک نکلیں گے جا کے. تم نے تو بس کتنی آسانی سے ایک بات کہی اور آگے پھیلا دی فوراً سن کے. تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. تم ذرا تصور کر کے دیکھو، تم جس ہستی کے متعلق اس طرح کی افواہ پھیلا رہے ہو، گناہ کی بات کر رہے ہو، وہ ہستی کو عام ہستی نہیں، ام المؤمنین ہے، آپ کی اور میری ماں ہے. وہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ رسول کی بیویاں ساری کی ساری دنیا کی مائیں ہیں اور ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ اگر اس کے اوپر تم جو الزام لگا رہے ہو وہ الزام اگر واقعی حقیقت میں ہوتا تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عیب تھا، اللہ معاف کرے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک. کتنی بری بات تم سوچ رہے تھے ان کے متعلق. اور آج کے دور میں بھی لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو وہ یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی بات وہ کہہ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اس کی سزا کس طریقے سے بھگتنی پڑے گی وہ سوچتے ہی نہیں ہے. کتنی معمولی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے اس طریقے کی چیز. کسی مومن کی عزت اچھالنا، مومنہ کی عزت اچھالنا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے. ہمیں تو بڑا آسانی سے لگتا ہے نا کہ کسی بھی بندے کے بارے میں کوئی لیک ویڈیوز آئی ہیں، اس کو پڑھ کے مشہور کر دیا، پبلک کر دیا، فوراً اس کو شیئر کر دیا، ری شیئر کر دیا، 10 دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا، اپنے دوستوں کے گروپس کے اندر شیئر کر دیا. کتنی آسانی سے کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَوْلَا اور کیوں نہ اذ جب سمعتموہ سنا تم نے اسے، کل تم کہا تم نے، ما نہیں یکون ہے لنا ہمارے لیے، ان کے نتکلم ہم کلام کرے بہذا ساتھ اس بات کے، سبحانکا پاک ہے تو، ہذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم نے جیسے ہی کوئی بات سنی، چاہے وہ سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، تم نے کہا، تم نے ایسا کیوں نہیں سوچا کہ یار میری اوقات ہی نہیں کہ میں یہ بات اپنی زبان پہ لے کے آؤں. مومن کا شیوہ ہی نہیں کہ مومن اس طرح کی گھٹیا باتوں کو اپنی زبان سے نکال دے. مومن کی زبان پاک ہے، زبان سے اتنے غلیظ قسم کی باتیں نہیں نکالتا مومن، اور نہ ہی مومنہ عورتیں. ہمارا کتنا برا قسم کا رویہ ہے کہ ہم لوگوں کو باقاعدہ کالز کر کے، ایک بندے کی پبلک پرسنالٹی کی اس طرح کی کوئی بات مشہور ہو جائے نا تو ہم باقاعدہ اپنے فرینڈز کو کال کر کے کہتے ہیں کہ یار تم نے وہ بات سنی ہے فلاں بندے کے متعلق، یہ ویڈیو لیک ہوگی، فلاں بندے کی جو سی نا وہ تصویریں MMS لیکس ہو گئے. اب اس بارے میں ہم لوگ کتنا وہ لاپرواہی والا معاملہ کرتے ہیں کہ کتنی آسانی سے پکڑ کے وائرل کرتے جاتے ہیں.
باقاعدہ پیجز بنائے ہوتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر جس کے اوپر صرف میمز شیئر کی جاتی ہیں، اس بندے کی شکل کو لگا کے میمز بنا کے اپلوڈ کر دی جاتی ہیں اور وائرل کر دی جاتی ہیں۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، ذرا تصور کر کے دیکھیں، ان میمز کو دیکھ کے، ان ایم ایم ایس اور ویڈیوز کو دیکھ کے، وہ جس بندے کے اوپر یہ الزام لگا ہوگا اس بندے کے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ بندہ کتنا ہارٹ ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مومن کو اذیت دینا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ کل قیامت کے دن اگر کسی مومن کو اذیت دی ہوگی نا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اگر غیرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جلال آ گیا تو وہ سارے کے سارے اس کے نیکیوں کو اڑا دے گا صرف ایک مومن کو اذیت دینے کی وجہ سے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ اتنا بڑا گناہ جو ہم کرتے جا رہے ہیں، بس کرتے گئے لاپرواہی کے اندر نا۔ اور یہ چند لمحات، چند سیکنڈز کا چسکا ہے، ایک بندے کا مذاق اڑانا، ایک بندے کی عزت کو اچھالنا، چند سیکنڈز کا چسکا ہے۔ لیکن تصور کریں اگلا بندہ جس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے وہ بندہ کتنی اذیت کے اندر ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی گہری توبہ کر لی ہو کہ اس کے بعد جس بندے نے اس پہ الزام لگایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گناہ دیا ہو کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی بن گیا ہو۔ یہی تو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری زبانوں سے اس طرح کی باتیں نکلتی ہی کیوں ہیں؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ تمہاری زبانوں سے اس طرح کی گھٹیا اور غلیظ الفاظ نکلتے ہی کیوں ہیں کسی بندے کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی زبانوں سے کسی مومن کی عزت اور مومنہ کی عزت کیوں اچھلائی جا رہی ہے؟ کیوں اچھال رہے ہو عزت اس طریقے سے؟ اللہ کے بندے کی، اللہ کی تخلیق کی عزت کیوں اچھال رہے ہو؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے زندگی کو برائیوں سے محفوظ کر کے رکھے، اور یہ جتنے بھی ہنی کام ہوتے ہیں ان سب سے محفوظ کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ اور میں نے جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی اس بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی تو وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔